ہسپتال کی سرد اور خاموش راہداری میں قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ 7 مہینے بعد زارون وطن واپس لوٹا تھا۔ لندن کی مصروف اور بے رحم زندگی میں دادی کی لرزتی ہوئی آوازیں بار بار اس کے دل کے کسی کونے کو کھٹکھٹا رہی تھیں۔ اس کا ارادہ ہرگز ابھی آنے کا نہیں تھا، مگر ان کا فون کال اسے مجبور کر چکا تھا۔ ایک دادی ہی تو تھی جس کی بدولت وہ پاکستان آ جاتا تھا، حویلی میں رہ لیتا تھا، ورنہ وہ کسی کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر فون کال میں ان کا اداس لہجہ، سانسوں کی ہچکی اور مجھے دیکھ لے آ کر کا مطالبہ اسے لندن میں چین نہیں لینے دے سکا تھا۔ اسے آنا ہی پڑا تھا، لیکن واپسی کے اس فیصلے میں اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت اسے ایسی جگہ لے آئے گی جہاں دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک جائیں گی، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، اسے جینے کی ایک وجہ مل جائے گی۔ زارون اسپتال کے کوریڈور سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں دادی کی دوائیوں کی لسٹ تھی، نظریں موبائل پر جھکی تھیں۔ اچانک ایک عورت کی آواز نے جیسے پورا ماحول چیٹ دیا، لرزتی، گھبرائی ہوئی، بے قرار۔ پلیز ڈاکٹر، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایک بار چیک کر لینا۔ میں جانتی ہوں ابھی ڈیلیوری کا وقت نہیں آیا، لیکن میری حالت بگڑ رہی ہے، کہیں میرا بچہ وقت سے پہلے۔ پلیز پلیز ایک بار دیکھ لیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں جس بھی کلینک جا رہی ہوں وہ مجھے ہسپتال جانے کا بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، بہت بڑا ہسپتال ہے، لیکن یہاں پر انسانیت تو ہے نا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر میری مدد کر دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زارون کے قدم ساکت ہو گئے تھے، بچے الفاظ پر نہ جانے کیوں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک نرس کھڑی تھی، آواز میں تلخی اور نظروں میں حقارت لیے۔ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ نرس اس کی مدد کرے گی، اس کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بی بی، اور یہاں پر صرف جائز بچوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ تم ناجائز بچے لے کر گھوم رہی ہو، شوہر کہاں ہے؟ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہو یہاں آؤ گی اور ہم تمہاری ڈیلیوری کروا دیں گے؟ نکلو یہاں سے۔ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، یہاں پر ایک نظام چلتا ہے، جا کر پہلے اپنا شوہر لے کر آؤ، اس کے بعد ہم تمہارا علاج کریں گے۔ یہ کوئی سڑک چھاپ ادارہ نہیں ہے جہاں تم آؤ گی اور تمہاری بات سن لی جائے گی۔ زارون نے چونک کر دیکھا، ایک لڑکی ہاتھ جوڑے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کانپ رہی تھی، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور سامنے کھڑی نرس درندگی پر اتری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مزید بولی، خدا کے لیے نرس، میری بات سنو، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہوا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں تنہا ہوں، لیکن یہ بچہ جائز ہے، میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم یہاں کی ایک ممبر ہو، تم ڈاکٹر کو بتاؤ تو صحیح، وہ میری فریاد ضرور سنیں گے، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس کی آنکھیں اب دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، آواز میں سچائی کا درد تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ زارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا، حالانکہ اسے اوپری عمارت پر جانا تھا۔ پھر جیسے کسی انجانے خوف نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس نے اپنے قدم تھوڑے اس طرف بڑھائے تھے، اور جیسے ہی اس نے لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھا، سانس رک گیا تھا، دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیسا لگتا تھا؟ جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جسے اس نے 6 مہینے پہلے اپنے نکاح میں لیا تھا، صرف اور صرف اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے۔
وہی لڑکی جس کے ساتھ اس نے اپنی سہاگ رات پر حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی، منت کرتی رہی تھی، لیکن وہ اس کو رونتا چلا گیا تھا۔ وہی جسے وہ صبح ہوتے ہی بغیر کسی رحم کے اس کے ماں باپ کے دروازے پر چھوڑ کر اپنا حق مردانگی ادا کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے الزام، اس کی چیخیں، اس کی بے بسی، سب کچھ نظر انداز کر کے وہ لڑکی جس کا آنچل اس کے ہاتھوں میں تھا اور آج وہ اسی کے بچے کی ماں بن کر کھڑی تھی اور سامنے کھڑی نرس سے بھیک مانگ رہی تھی کہ اس کا علاج کر دیا جائے۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، اپنی خود کی کمپنی چلا رہا تھا، اور اس کا بچہ جو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا وہ بھیک کی صورت میں کھڑا ہوا تھا۔ لبنہ ہسپتال کے کوریڈور میں درد سے دوہری، پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ درد شدت اختیار کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کمزوری سے جھکتی ہوئی کمر اور لرزتی آواز، زارون کا سینہ پھٹنے لگا تھا۔ نرس کے طنز بھرے جملے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ لبنہ کے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا آیا۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، ہونٹ سفید ہو گئے تھے اور آنکھوں میں شدید درد کے آثار جھلک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے نرس بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ باتوں سے معاملہ حل کر کے اسے بھگا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ زارون جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہو، یکدم ہوش میں آ گیا تھا۔ لبنہ، وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اولاد کی خاطر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ لیکن ابھی وہ اسے سہارا دیتا، اس سے پہلے ہی لبنہ کی آنکھیں موند گئیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زارون کا دل دہل گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ اس نے گردن موڑ کر نرس کو دیکھا تھا اور حلق کے بل چلایا، جاؤ فوراً کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، ورنہ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ایک لڑکی تمہارے سامنے تڑپ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اور تم جائز اور ناجائز کی گندگی میں الجھی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جاؤ اب۔ نرس بازوؤں میں جھولتی لبنہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کے لباس اور لب و لہجے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ بنا کچھ کہے وہ فوراً پلٹی اور لیڈی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑ گئی تھی۔ زارون نے لبنہ کو بازوؤں میں مضبوطی سے سنبھال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کی صحت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نظر کبھی لبنہ کے بے جان چہرے پر جاتی تو کبھی اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر۔ وہ بچہ، اس کا بچہ، یہ احساس ہی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے اندر پہنچ کر اس نے فوراً ایک خالی بیڈ پر لبنہ کو لٹایا۔ اسی لمحے ایک لیڈی ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں دستانے، چہرے پر پریشانی، اور ساتھ ایک نرس۔ سر پلیز باہر جائیں، ہم علاج شروع کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کی بیوی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زارون نے انکار میں سر ہلایا، آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ علاج شروع کریں، اور دھیان رہے اگر میری بیوی کو کچھ ہوا یا میرے بچے کو خراش تک آئی، آپ کے پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر لبنہ کی حالت کو دیکھ کر وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ نرس نے فوراً ڈرپ لگائی، دوسرا آکسیجن ماسک تیار کر کے لبنہ کے چہرے پر رکھا، اور ڈاکٹر نے پیٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔
زارون وارڈ کے کونے میں کھڑا مٹھی بھینچے سانس روکے ہوئے تھے۔ وہ یہاں اپنی دادی کی خاطر آیا تھا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آ کر وہ 7 مہینے پیچھے چلا جائے گا۔ لندن جا کر وہ لبنہ مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ اس کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ابھی تک اس کی زندگی میں شامل ہے اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہر لمحہ وہ لبنہ کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، بہت زیادہ، اور اس کی یہ حالت صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ وقت پر اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ احساس نہ جانے کیوں اسے عجیب پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے پیچھے ایک نرس لبنہ کو ڈھکا ہوا کمبل درست کر رہی تھی۔ سر، زارون تیزی سے اس کے پاس گیا۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کافی بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بچہ ابھی نہیں آ رہا، مگر ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مکمل دوا اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ معمولی درد بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ زارون کی آنکھوں میں تڑپ ابھری۔ کیا کوئی خطرہ تو نہیں؟ بچہ اور ماں دونوں ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال ان کی حالت اب بہتر ہے، لیکن کم عمری کی پریگننسی ہے، رسک بہت ہے، اور اگر ذہنی دباؤ یا جسمانی تکلیف مزید بڑھی تو بچہ ضائع ہو سکتا ہے، جس میں ماں کی زندگی بھی مشکل میں آ سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر سنجیدگی سے پوچھا، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ زارون نے نظریں جھکائیں اور تھوڑا سا جھک کر آہستہ سے بولا، شوہر ہوں میں ان کا، میری بیوی ہے۔ لمحے بھر کے لیے لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، تو پھر پلیز سر، ان کا بہت خیال رکھیں۔ ابھی یہ بچی خود بھی بچی ہے اور ماں بننے جا رہی ہے۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تناؤ یا کوئی صدمہ برداشت کر سکیں، اور اگر انہیں تناؤ یا صدمہ ملا تو یاد رکھیں آپ بیوی اور بچہ دونوں کھو دیں گے۔ زارون خاموش ہو گیا، دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ اپنے ہی کیے گئے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ صرف شوہر نہیں تھا، وہ زخم کا پہلا سبب تھا جس نے لبنہ کو یہاں تک پہنچایا تھا، اور اب شاید یہی وقت تھا جب اسے سب کچھ سنبھالنا تھا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو۔ لیڈی ڈاکٹر چلی گئی تھی جبکہ وہ خاموشی سے باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ خاموشی سے بھیگی فضا، ہسپتال کی سفید روشنی اور ایمرجنسی وارڈ کی ٹھنڈک کے بیچ زارون کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کی طرف بڑھے جہاں لبنہ کو منتقل کیا گیا تھا۔ دل کسی انجانے بوجھ سے دب سا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اندر جائے یا نہیں، سامنا کیسے کرے گا، کیا وضاحت پیش کرے گا۔ کئی سوال اس کے دل میں بھگدڑ مچا رہے تھے، مگر اندر جانا ہی تھا، اسی لیے اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کر لی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو کمرے کی فضا میں گہری تھکن، اداسی اور خاموشی رچی ہوئی تھی۔ بستر پر وہ بالکل نیم مردہ سی حالت میں لیٹی تھی، چہرہ زردی مائل، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ہونٹوں پر خشکی اور پیٹ ابھرا ہوا تھا۔ سانسیں ہلکی ہلکی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پنکھا چل رہا ہو۔ زارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، نگاہیں رک رک کر اس کے چہرے پر ٹھہرتی جا رہی تھیں۔ ہاتھ میں عجیب سی لرزش تھی، پھر بھی وہ کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پیٹ پر رکھ چکا تھا۔ آنکھیں جھلملائی تھیں، ہاتھ کپ کپا گئے تھے، پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ لمس نے اندر کچھ چٹکھا دیا تھا۔ اپنے بچے کو محسوس کر کے وہ پل بھر کو بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے ایک رات کا شوق سمجھ کر اس نے استعمال کیا تھا اور پھر اگلی صبح بے رحمی سے اس کے دروازے پر چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔
اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ جاتے ہوئے وہ کس کیفیت میں تھی، کیا بولی تھی، اس کا چہرہ بھی بھول چکا تھا۔ مگر آج وہی چہرہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ گیا تھا، اور ایسا جھنجھوڑا تھا کہ وہ کٹر دل مرد آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کی گرمائش سے لبنہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، روشنی کی چبھن سے پلکیں جھپکیں، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر لمحے بھر کو نظریں جم گئیں۔ پہلے پہل وہم لگا، شاید بخار یا درد کی شدت سے کوئی سراب ہو۔ آنکھیں بند کر لیں، مگر جب اب بھی وہی لمس اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تو وہ چونک گئی، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ حیرت میں مبتلا تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ زارون فوراً جھک کر اسے سہارا دیتا ہوا بولا، لیٹی رہو لڑکی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے، اس لیے اب بالکل بھی بے احتیاطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لبنہ کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں، وہ کوئی خواب یا سراب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے تکتی رہی، جیسے یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ سامنے وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ آپ حقیقت میں میرے سامنے ہیں؟ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، یا پھر یہ کوئی خواب ہے؟ آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ زارون نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، میں ہی ہوں، زارون خانزادہ۔ وہ خاموش رہی، بس سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ زارون کی آواز اب ذرا تلخ ہو چکی تھی، یہ کیا حال بنایا ہے تم نے اپنا؟ اگر پریگننٹ تھی تو کم سے کم اپنی دیکھ بھال تو کر سکتی تھی۔ اگر مجھ سے نفرت تھی تو اپنے وجود سے نفرت کیوں کی؟ یہ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے؟ تمہیں معلوم بھی ہے تمہاری لاپرواہیوں سے تم خود بھی مر سکتی ہو اور میرا بچہ بھی۔ اس نے بے اختیار اس کا پیٹ ہلکا سا سہلایا تھا۔ لبنہ کی آنکھیں ایک پل کو بھر آئیں، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر آواز حلق میں اٹک گئی، وہ محض اسے دیکھتی رہی۔ زارون نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں، جیسے اپنے ہی الفاظ سے شرمندہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ لبنہ کی یہ حالت صرف اس کی غفلت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے چھوڑے گئے زخموں کا بھی نتیجہ ہے، مگر اب وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ان زخموں کا مرہم بننا ہوگا، کیونکہ وہ صرف لبنہ کا نہیں اپنے بچے کا باپ بھی تھا۔ زارون کے چہرے پر الجھن تھی، مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ لبنہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر خود بات شروع کر دی۔ یہ سب آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی، زخموں سے بوجھل۔ آپ ہی تو تھے جو مجھے اس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، آج 6 مہینے بعد میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا کبھی پلٹ کر سوچا بھی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر چکی؟ اس لیے آپ نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے، اس لیے مجھے گھر سے بھگایا تھا کہ رسوا کر کے مجھے چھوڑ دے۔ میں آپ کو کہتی رہی، میں بھاگنا نہیں چاہتی، مجھے نہیں بھگاؤ، میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر آپ نے ایک بار میری بات نہیں سنی، ہر بار مجھے بلیک میل کیا، اور جب میں نے وہ قدم اٹھایا تو مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ زارون کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ تلخ لہجے میں مزید بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بھاگی ہوئی لڑکیوں کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا؟ آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے وہیں دروازے پر چھوڑ دیا، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنا خیال کیوں نہیں رکھ پائی؟ آپ نے موقع دیا مجھے سکون سے جینے کا؟ زارون کی بھنویں تن گئی، لہجہ قدرے تیز ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم ان 6 مہینوں میں کہاں رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا؟ اس کی ٹون یکدم تبدیل ہوئی تھی، وہ جو خاموشی سے سر جھکائے اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا، اس بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ لبنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا،
جس وقت آپ مجھے دروازے پر چھوڑ کر گئے تھے اسی وقت میرے بابا نے دروازہ کھولا تھا۔ انہوں نے مجھے مارا، تھپڑ مارے، گالیاں دیں اور باہر دھکیل دیا تھا۔ میں پھر آپ کے گھر گئی تھی، آپ کے گیٹ پر کھڑی ہو کر منتیں کی، سیکیورٹی سے آپ کا نمبر مانگا، لیکن کسی نے بات تک نہیں سنی۔ سب نے مجھے ذلیل کر کے بھگا دیا کہ میں بھکارن ہوں، پریشان کرنے کے لیے آ گئی۔ زارون خاموش ہو گیا تھا، نظریں جھک گئی تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب شک پیدا ہو چکا تھا۔ وہ مزید بولی، ان 6 مہینوں میں میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں ویٹر کی نوکری کی، بس اتنا ہی کمایا کہ پیٹ پال سکوں، لیکن اب میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ اپنا علاج کروا سکوں۔ ڈاکٹر کے لیے پیسے نہیں تھے، دوا کے لیے بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میں نے کتنی مشکل کے دن گزارے ہیں۔ زارون کی خاموشی کچھ پل ہو رہی، پھر اچانک وہ سرد لہجے میں بولا، یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ لبنہ نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر جیسے صدمے سے ہنس دی۔ آنکھوں میں زہر گھل گیا۔ زارون خانزادہ، آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں، یہ تو میں سہاگ رات کو ہی جان گئی تھی، مگر آپ کی یہ بات، آپ مجھے برباد کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بربادی میری وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ سوال بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنے مہینوں بعد اسے یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ زارون کی مٹھی بھینچ گئی۔ لبنہ نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا، خدا کے لیے آئندہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے غصے اور بے بسی سے ہاتھ بڑھایا اور اپنی ڈرپ کھینچنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے جہاں پر اس انسان کا سایہ بھی موجود ہو۔ زارون آگے بڑھا مگر آواز میں تلخی بھر کر بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی، ڈرپ ختم ہو جائے تو چلی جانا، مجھے بھی اب تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، نہ جانے کس کا بچہ میرے سر تھونپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خدا کا شکر ہے جو بر وقت تمہارے منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، ورنہ بے وجہ میں ایموشنل ہو کر اس گند کی پوٹلی کو اپنے سر لے لیتا۔ لبنہ کی آنکھوں میں جیسے موت اتر آئی، وہ بالکل سن ہو گئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا ظالم ہوگا۔ زارون ایک پل کے لیے رکا، پھر بغیر مڑ کر دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی تھی۔ لبنہ نے ساکت نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، آنکھوں میں بے آواز آنسو ٹھہرے تھے۔ دل چاہا وہ چیخ کر کہہ دے، نہیں زارون، یہ صرف تمہارا بچہ ہے، تم چاہو تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، لیکن جو زخم اس نے اکیلے برداشت کیے تھے ان میں اب کسی اور کا سایہ بھی گوارا نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس ظالم انسان کا نام اس بچے کے ساتھ جڑے۔ اس کی تکلیف، اس کی تنہائی اور اس کی ماں بننے کی اذیت صرف اس کی تھی۔ وہ اس تنہائی، اس تکلیف میں بھی اس شخص کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، آنکھیں چھت پر گڑی تھیں اور اندر ایک خاموش فیصلہ جنم لے چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی قدرت اس کے لیے کوئی اور فیصلہ لے چکی ہے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو جائے ایسا ممکن تو نہیں۔ نور جہاں بیگم کا وارڈ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ لگا بستر، اس پر صاف ستھری سفید چادر اور ارد گرد ادویات کی مہک، خاموش کمرہ صرف مشینوں کی ٹک ٹک سے گونج رہا تھا۔ زارون کرسی پر بیٹھا دادی کے پاس خاموشی سے نگاہیں جھکاتے ہوئے تھا۔ وہ اس کے کمرے سے سیدھا اپنی دادی کے پاس آیا تھا جو کافی دیر سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، مگر شاید اب انہیں ہوش آنے لگا تھا۔ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یکدم بولی، حیرت ہے، آ گیا تمہیں بڑی جلدی خیال اپنی دادی کا؟
اس نے سر اٹھایا تھا، وہ مزید شکوہ کناں لہجے میں بولی، تمہیں اپنی دادی کا بالکل خیال نہیں ہے زارون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میرے اور بھی نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، مگر تمہیں تو علم ہے نا کہ میری جان تم میں بستی ہے۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے ہوتا، صرف اپنا پوتا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس پوتے کو اپنی دادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ چاہے مرے یا جیے۔ زارون نے نظریں جھکا لی، خاموشی سے ان کے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی جن پر بڑھاپے کی جھڑیاں ابھر آئی تھیں۔ وہ ان کو دلاسا دینا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح گلے لگا کر ان کے تمام شکوے دھو ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ابھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی ہمت ہی توڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، عجیب بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ مزید بولی، اور تم مجھے چھوڑ کر پورے 7 مہینے لندن چلے گئے، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ان کی آواز تھوڑی لرز گئی تھی۔ زارون نے آہستہ سے سر جھکا کر جواب دیا، بس دادی، ایک پرابلم ہو گئی تھی، یہاں نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے جانا پڑا۔ اب دیکھیں، آپ کے ایک فون پر واپس آ گیا ہوں، پھر بھی آپ اتنی باتیں سنا رہی ہیں۔ نور جہاں بیگم نے فوراً ماتھے پر بل ڈال لیے۔ جھوٹ مت کہو زارون، ایک فون پر؟ کتنے فون کیے میں نے، کتنی بار منت کی، روئی، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب جب تمہیں لگا کہ تمہاری دادی مرنے والی ہے تب واپس لوٹے ہو۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح بے حس بنتے جا رہے ہو۔ ایک دن دیکھنا میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی تھا تمہارے پیچھے پاگل جو تمہیں ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ زارون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی کو نرمی سے چوما اور پھر ان کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے دادی، یہ سب آپ کے دل کا وہم ہے۔ آپ کے بغیر تو زارون بھی کچھ نہیں، بس حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رک نہیں سکتا تھا۔ دل چاہتا تھا رکوں، مگر دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ نرمی سے بولا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمبی سانس لی اور نرمی سے بولی، اب تمہاری شادی کروا دوں گی تاکہ کہیں جا ہی نہ سکو، بیوی کے پلو سے باندھ دوں گی تمہیں، پھر تمہیں کسی اور ملک کی لگے گی ہی نہیں، اور میرا پوتا میری نظروں کے سامنے ہی ہوگا۔ زارون نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ پھیکی تھی، جیسے زبردستی چہرے پر سجا رکھی ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں لبنہ کا روتا ہوا چہرہ ابھر آیا، وہ وارڈ کی دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی، زرد چہرہ، آنکھوں میں آنسو اور بے بسی، جیسے اس کی ہر سانس پر سوال کر رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ اسے لگا جیسے کمرہ چھوٹا پڑ رہا ہے، جیسے سانس گھٹنے لگا ہو۔ کچھ لمحے دادی کے پاس بیٹھا رہا، ان کے ہاتھوں کو سہلایا، پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تھوڑا آرام کریں دادی، میں باہر سے آتا ہوں۔ آواز میں الجھن تھی۔ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا اور پلکیں بند کر لی۔ وہ آ چکا تھا، انہیں اس بات کا اطمینان تھا۔ زارون نے آہستہ آہستہ قدم باہر کی طرف بڑھائے، مگر ذہن میں لبنہ کی آواز گونج رہی تھی، آپ نے مجھے برباد کر دیا ہے زارون خانزادہ۔ اسے معلوم تھا وہ جھوٹ نہیں کہتی، وہ بہت معصوم ہے، ہر بات کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ وہ بچہ اسی کا تھا، یہ بات اسے اب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے شک کر کے غلطی کی تھی، وہ اپنے بچے کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اب وہ بربادی زارون کے سینے میں گونج بن کر اتر چکی تھی۔ زارون مزید تیز قدموں سے وارڈ کی طرف آیا تو لبنہ کا بیڈ خالی دیکھ کر اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پلکیں جھپکی، نظریں وارڈ میں دورائیں، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ نہیں ملی تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور قریب سے گزرتی نرس سے سوال کیا، یہاں جو لڑکی داخل تھی لبنہ،
وہ کہاں گئی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ نرس نے ایک نظر زارون پر ڈالی، انداز سے پہچان کی کہ یہ وہی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ تھا۔ میڈم جا چکی ہیں اور جاتے وقت کہا ہے کہ ان کے بل آپ ادا کریں گے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ آپ لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ زارون نے چونک کر سوال کیا۔ کب گئی ہے؟ زیادہ وقت ہو گیا ہے کیا؟ وہ آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا۔ نرس نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی ابھی نکلی ہیں، ہو سکتا ہے پارکنگ ایریا کی طرف ہوں۔ کیوں سر، سب خیریت ہے؟ زارون ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے پارکنگ کی طرف بھاگا۔ جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت اسے کسی بھی طرح لبنہ کو روکنا تھا، جو ابھی ٹھیک کنڈیشن میں نہیں تھی۔ قدموں کی رفتار دل کی دھڑکنوں کے ساتھ الجھ گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ چھننے والا ہو۔ وہ جانتا تھا اس نے اس پر الزام لگایا تھا، اسے بے وفا کہا تھا، مگر وہ آنکھیں، ان آنکھوں کی سچائی ابھی بھی اس کے دل میں گھوم رہی تھی۔ جو لفظ اس نے طیش میں آ کر کہے وہ اب اس کے سینے پر بوجھ بن چکے تھے۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ تھوڑے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لبنہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی تھکی ہوئی چال میں باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اندر تک سکون محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنی قیمتی شے ڈھونڈ لی ہو۔ وہ قیمتی ہی تو تھی، اس کا بچہ اس کے پاس تھا، ایسے کیسے وہ اسے جانے دے سکتا تھا؟ زارون تیز قدموں سے اس کی طرف گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ لبنہ گھبرا کر رک گئی، آنکھیں پھیل گئیں، پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ زارون کی آواز میں سختی تھی۔ لبنہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ زخم خوردہ لہجے میں بولی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غلط کام کیا ہے، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ زارون نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، میرے سامنے ہمدردی سے میٹنے کی کوشش مت کرو۔ وہ جان بوجھ کر سخت لہجہ اپنا رہا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ رکھ سکے۔ لبنہ نے ہونٹ بھینچے، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، ہاسٹل میں رہ رہی ہوں۔ زارون نے تلخی سے سر ہلایا۔ اب وہاں نہیں رہو گی، یہ میرا حکم ہے، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو، ابھی اسی وقت دادی کے کمرے میں چلو گی، وہ یہیں پر ایڈمٹ ہے، وہاں جو میں کہوں تم اسی پر ہاں میں سر ہلاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی۔ لبنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیوں؟ آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کے نزدیک یہ گند کی پوٹلی ہے، پھر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں اس کی؟ میں اپنا بچہ اور اپنے آپ سنبھال سکتی ہوں۔ زارون آگے بڑھا، ایک قدم اور قریب ہوا۔ ویسے تو مجھے اب بھی یقین نہیں کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں، لیکن تم میرے نکاح میں ہو اور میں تمہیں اس حال میں دوسروں کی نظروں کا مرکز بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی زینت نہیں بن سکتی، اس لیے میرے ساتھ چلو اور اپنی زبان بند رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لبنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے انداز پر اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے ضلالت قبول تھی لیکن اس کا ساتھ نہیں۔ زارون کی نظریں سخت ہو گئیں۔ اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی جو برسوں کی حکمرانی جتاتی تھی۔ لبنہ کا دل لرز گیا، قدم خود بخود سست ہو گئے اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی تو تھیں جو ہمیشہ اسے خوفزدہ کر دیتی تھیں، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس لمحے وہ دونوں کچھ نہ بولے، بس قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ لبنہ کے وجود میں انکار کی آگ سلگ رہی تھی، مگر زارون کی ضد اور اختیار کے سامنے اس کی ہر دلیل کمزور پڑ گئی تھی، اور یہ چیز اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دونوں اسپتال کے کوریڈور کے جانب بڑھ رہے تھے، ایک کی نظریں آگے تھیں، دوسری کی پیچھے رہ جانے والی بے بسی پر۔ نور جہاں بیگم کا وارڈ صاف ستھرا، ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ کھڑکی کے ساتھ ہلکی سی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی اور دل کو ایک عجیب سی اداسی میں لپیٹ رہی تھی۔ کمرے میں موجود مشینوں کی مدھم آواز، ادویات کی ہلکی سی مہک اور
پرانی لکڑی کی کرسیوں کی موجودگی ماحول کو کچھ اور بوجھل بنا رہی تھی۔ زارون دروازہ ہولے سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ لبنہ اس کے ساتھ تھی۔ وارڈ میں قدم رکھتے ہی زارون نے ایک نگاہ لبنہ پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ اس کے اشارے پر سر جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہمراہ دادی کے بستر کے قریب آیا۔ نور جہاں بیگم کی گردن آہستہ سے اس کی طرف مڑی اور ان کے چہرے پر روشنی سی آ گئی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے نرمی مگر شکوہ بھرے لہجے میں پوچھا۔ پھر نظر لبنہ پر پڑی تو وہ اختیار بولی، اور یہ بچی کون ہے؟ زارون نے ایک گہری سانس لی جیسے خود کو کوئی کہانی سنانے کے لیے تیار کر رہا ہو، پھر بولا، دادی یہ مجھے ابھی باہر ملی ہے۔ دراصل یہ کام مانگ رہی تھی، بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پریگننٹ ہے، پیسے نہیں ہیں، بچہ پیدا کرنا ہے اور کوئی سہارا نہیں، تو مجھ سے درخواست کری تھی کہ صاحب کام دے دو، تو میں نے سوچا کہ ہم اسے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی آپ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی تو چاہیے، اور مجھے پرانی کسی بھی ملازمہ پر یقین نہیں ہے۔ نور جہاں بیگم نے لبنہ کو سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، اگر یہ پریگننٹ ہے تو پھر یہ میرا کام کیسے کرے گی؟ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے اٹھا سکے، بٹھا سکے، باتھ روم لے جا سکے، کھانا کھلا سکے۔ یہ بچی یہ سب کیسے کرے گی؟ لہجے میں شفقت کے ساتھ ساتھ ناپسندیدگی بھی تھی۔ زارون نے فوراً لبنہ کی طرف دیکھا اور اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بتاؤ، تم کر لو گی نا؟ اس کے لہجے میں ایک سختی تھی جو آنکھوں سے بھی چھلک رہی تھی۔ لبنہ سہم گئی، نظریں جھکی رہیں، آواز مدھم تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ، میں سارے کام کر لوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں، بلکہ آپ کو میرے ساتھ بہت سکون ملے گا۔ نور جہاں بیگم نے لبنہ کو غور سے دیکھا، پھر اشارہ کیا، ادھر آؤ میرے قریب۔ لبنہ نے زارون کی گرفت سے خود کو آہستہ سے چھڑایا اور دادی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ان کی انگلیوں میں ماں جیسی شفقت تھی۔ بچے، تم بہت کم عمر ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ان کا لہجہ سادہ مگر فکر مند تھا۔ لبنہ نے ایک نظر زارون پر ڈالی، پھر فوراً سر جھکا لیا، جیسے شرمندگی سے نگاہیں نہ ملا سکی ہو۔ میرا شوہر مجھے حاملہ کر کے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ اور تمہارے گھر والے؟ لبنہ نے سر مزید جھکا لیا، آواز میں دکھ نمایاں تھا۔ میں اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے کسی نے قبول نہیں کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آپ سے گزارش ہے، مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے، میں آپ کا ہر کام کر لوں گی۔ نور جہاں بیگم نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہولے سے بولی، چلو ٹھیک ہے، رکھ لیتی ہوں تمہیں، لیکن اپنا خیال رکھنا، یہ دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ لبنہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نگاہیں زمین پر تھیں، دل میں شکر کا ایک درد بھرا سانس۔ کمرے میں سکوت چھا گیا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے کئی نہ کئی باتیں دفن ہو چکی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اندر کا ماحول ساکت اور بوجھل تھا۔ نور جہاں بیگم کو شام تک ڈسچارج مل چکا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ لبنہ کو سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تھا، ایک خاموش، تنگ مگر صاف ستھرا کمرہ جس میں ایک بستر، ایک پرانا سا پنکھا اور ایک کھڑکی موجود تھی جو زنگ آلود جالی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زارون اپنے کمرے میں تھا مگر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی، نہ کوئی سکون تھا نہ اطمینان۔ بار بار ذہن میں لبنہ کا چہرہ آ رہا تھا، وہ تھکی ہوئی نڈھال حالت، اور وہ بچہ، اس کا بچہ۔ اس نے چند بار خود کو روکا مگر پھر قدم خود بخود اسے سرونٹ کوارٹر کی طرف لے گئے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لبنہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، سانسیں ہلکی، چہرہ زردی مائل۔ تھکن اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ زارون آہستہ آہستہ قدم رکھتا اس کے پاس آیا اور خاموشی سے
بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ اس کے ابھرتے ہوئے پیٹ پر جا ٹھہری۔ ایک جھجک کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرم دباؤ سے اس پر رکھا۔ اس لمس سے شاید کچھ لمحوں کو وہ ماضی کی تاریکی سے نکل آیا تھا۔ اچانک لبنہ چونکی، آنکھیں کھولی اور گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز میں بے یقینی اور خوف دونوں شامل تھے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس دیکھنے آیا تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں کسی سے بات تو نہیں کر رہی؟ پھر تھوڑا رکا اور آہستگی سے پوچھا، ویسے سچ بتاؤ، یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ لبنہ کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور تلخی سے بولی، اتنے گھٹیا الفاظ مت بولیں زارون، وقت آنے پر آپ بہت پچھتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میں کیسی تھی، میں نے صرف آپ کو چاہا تھا، لیکن آپ نے صرف مجھے استعمال کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھنے لگی، شاید واش روم جانا چاہتی تھی، لیکن جوں ہی وہ کھڑی ہوئی، ایک کرہ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ زارون فوراً آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، وہ خاموشی سے تکلیف سہ رہی تھی۔ زارون نے سنجیدگی سے اس کے پاؤں دیکھے اور سنجیدگی سے بولا، تو تم ان کا خیال نہیں رکھتی، مالش وغیرہ نہیں کرتی؟ لبنہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ دکھ چھپاتے ہوئے بولی، جس نے مرنا ہو وہ کیا اپنا خیال رکھے گا؟ زارون کا دل کچھ لمحوں کو جیسے بھاری ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، خبردار جو اب یہاں سے ہلی، یہیں بیٹھو۔ وہ خود فوراً باہر نکلا، حویلی کے اندر گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں تیل کی شیشی لیے واپس آ گیا تھا۔ لبنہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، حیرت اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ زارون اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تھا، تیل کی شیشی کھولی اور دھیرے دھیرے اس کے سوجے ہوئے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ لبنہ نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ زارون خانزادہ جس کے آگے دنیا جھکتی تھی، جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا اس کے زخموں کا مرہم بن رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف تیل کی خوشبو اور زارون کی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ لبنہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں پہلی بار نرمی، شرمندگی اور شاید محبت کے کچھ رنگ ابھرنے لگے تھے، مگر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نور جہاں بیگم اپنے نرم اونچے بستر پر گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے عرصے بعد راحت کی نیند آئی ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے پنکھے کی مسلسل گھومتی آواز کے جو ماحول میں ہلکی سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ زارون دروازہ ہولے سے کھول کر اندر داخل ہوا، قدم آہستہ رکھے تاکہ دادی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اس کی نظریں فوراً اس پر پڑیں جو فرش پر دادی کے پاؤں کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ بظاہر مصروف تھی، مگر اس کے چہرے کی تھکن اور سستی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ جسم اب ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ زارون آہستگی سے اس کے قریب آیا، جھک کر سوال کیا، کچھ کھایا تم نے؟ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی کی اتنی کیئر نہیں کی تھی۔ لبنہ نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی، تھکن اور بیزاری چھپی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ زارون آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ دوا لی؟ وہ رک گئی، سر جھکایا، پھر ہلکی سی خفگی سے بولی، آپ کو کیوں میری اتنی فکر ہو رہی ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر یہ سب سوال کیوں؟ وہ ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زارون سنجیدگی سے بولا، جتنا سوال پوچھا ہے اتنا جواب دے دو۔ لبنہ نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا، نظریں نیچے جمائے ہوئے بولی، میں صبح سے دادی کے کمرے میں ہوں، ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ جانتی تھی یہ انسان جواب سنے بغیر نہیں مانے گا۔ زارون نے تلخی سے ہنکارا بھرا، بہت بڑی ڈرامے باز ہو تم۔ ڈاکٹر نے واضح کہا تھا کہ تمہاری پریگننسی رسکی ہے، تم کم عمر ہو،
اگر تم نے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا تو نہ بچہ بچے گا نہ تم۔ کیا چاہتی ہو؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے یا تم خود کسی دن گر پڑو؟ اگر تمہیں یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر لہجے کی تہہ میں ایک بے چین فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لبنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ شخص اسے سمجھ سے باہر لگ رہا ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر زبان بند تھی۔ زارون خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے واپس آیا۔ وہ ابھی بھی دادی کے پاؤں دبا رہی تھی، جیسے اپنا درد بھول کر ان کی خدمت میں لگی ہو۔ زارون نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ اچھا کھڑی ہو، یہاں آؤ، صوفے پر بیٹھو۔ لبنہ گھبرا گئی، جلدی سے کھڑی ہوئی اور صوفے کی طرف بڑھی۔ زارون نے ٹرے میز پر رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنانے لگا۔ لبنہ نے ہچکچاتے ہوئے منع کیا، نہیں میں خود۔ زارون نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، سخت اور دبنگ۔ خاموشی سے منہ کھولو، زیادہ بولی تو یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آہستہ سے منہ کھولا۔ زارون نے پہلا نوالا اس کے منہ میں رکھا۔ لمحہ لمحہ گزرتا گیا، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا رہا۔ لبنہ بار بار نظریں جھکاتی مگر کبھی کبھار چوری چوری اس کے چہرے کو بھی دیکھ لیتی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن، یہ سب کچھ مختلف تھا لیکن اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ 2 مرتبہ اس نے نوالے سے انکار کیا۔ بس کریں، بہت ہو گیا۔ زارون نے بنا کچھ کہے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تک یہ پلیٹ ختم نہیں ہوگی تم نہیں اٹھو گی۔ خاموشی سے وہ کھاتی رہی۔ کمرے کی روشنی، وہ ماحول، اس کا لمس اور وہ لمحہ، لبنہ کے لیے سب غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زارون کا رویہ بدل رہا ہے اور زارون کو پہلی بار اپنی بیوی کی کمزوری نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ کچن میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد لبنہ چپ چاپ کام میں مصروف تھی۔ چولہے پر ہلکی آنچ میں سوپ پک رہا تھا۔ چہرے کی رنگت اب پہلی جیسی نہیں رہی تھی بلکہ پریگننسی کا نکھار آنے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے چمچ ہلایا، پھر احتیاط سے اسے پیالے میں نکال کر ٹرے میں رکھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک انجانی الجھن بھی تھی۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، پر وہ خود کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ چند لمحے بعد اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ میں روایتی غرور جھلک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر آئی تھیں۔ قیمتی دوپٹہ، بھاری زیورات اور طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ زارون کی سوتیلی ماں۔ لبنہ نے ایک نظر دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے ایک ناپسندیدہ سایہ کمرے میں آ گیا ہو۔ زینت بیگم نے اسے اوپر نیچے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، ویسے ایک بات بتاؤ، تم زارون کی لگتی کیا ہو؟ لبنہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے نرمی سے سر اٹھایا، چہرے پر الجھن اور پریشانی تھی۔ کچھ نہیں، وہ مالک ہیں اور میں نوکرانی۔ زینت بیگم ہنسی طنزیہ انداز میں، کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی۔ اتنے مہنگے کپڑے، دوائیں، آرام، یہ سب تو شوہر کرتا ہے، یا پھر کوئی عاشق۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ شوہر کا نام کیا ہے؟ یا کہیں میرے سوتیلے بیٹے کا ہی تو یہ گند لے کر نہیں پھر رہی تم؟ لبنہ کے چہرے پر حیرت اور غصہ بیک وقت ابھرا۔ اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میڈم میں یہاں ملازمہ ضرور ہوں لیکن میری بھی عزت نفس ہے۔ آپ مجھ پر اس طرح الزام تراشی نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے گھٹیا الفاظ کہہ سکتی ہیں۔ زینت بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گستاخ لڑکی، میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ ابھی تمہارا علاج کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے ان کا بازو تھام لیا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے کوئی اور نہیں، زارون تھا۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں کھنکی تھی۔ کس حیثیت سے آپ نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟
ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا آپ نے اسے ملازم رکھا ہے جو جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہیں؟ زینت بیگم گڑبڑا گئی مگر فوراً سنبھل کر بولی، میں صرف پوچھ رہی تھی کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ لڑکی خود ہی بدتمیز ہے اور تم مجھے دھکا دے رہے ہو۔ بتاؤ تمہارے باپ کو جا کر۔ زارون قدم آگے بڑھا کر سخت لہجے میں بولا، ہاں جا کر بتائیں کہ ان کا بیٹا باپ بننے والا ہے اور آپ دادی بننے والی ہیں۔ جائیں، کھڑی کیوں ہیں؟ زینت بیگم کے چہرے پر حیرت اور صدمہ تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لڑکی تمہاری؟ زارون نے اب لبنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نرمی اور وضاحت بھرے لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بس سن لیا آپ نے، اب جائیں یہاں سے۔ زینت بیگم نے جیسے زمین پر پاؤں کھو دیے تھے، ان کی آنکھوں میں ابھی تک یقین نہ آنے والا تاثر تھا، جبکہ زارون لبنہ کا ہاتھ تھام کر اسے آہستہ آہستہ کچن سے باہر لے گیا تھا۔ لبنہ خاموش تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ زارون جو چند دن پہلے تک اسے اپنا بھی نہیں مانتا تھا، آج سب کے سامنے اس کا نام لے رہا تھا، اس کی عزت کی گواہی دے رہا تھا۔ زینت بیگم وہیں کھڑی رہ گئی، خالی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی ہوئی جہاں سے وہ دونوں نکل گئے تھے۔ وہ اسے لیے سرونٹ کوارٹر آیا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لبنہ نے فوراً اپنا ہاتھ زارون کی گرفت سے چھڑایا اور تیز لہجے میں بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں زینت آنٹی کیسی ہیں، وہ تو پورے گھر میں آگ لگا دیں گی۔ زارون نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تو تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تمہیں اپنی بیوی کہا ہے، تمہارے بچے کو اپنا مانا ہے۔ لبنہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں خوشی ہے، لیکن آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا۔ یہ گھر، یہ لوگ، آپ کے بابا، وہ کیا کریں گے؟ زارون تھکا تھکا سا قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا اور بیٹھتے ہی دھیرے سے بولا، مجھے کچھ نہیں کرنا، ویسے بھی میں یہاں زیادہ دن رہنے والا نہیں ہوں۔ لبنہ پریشان ہو کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ زارون، کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتائیں، آپ کافی اداس لگ رہے ہیں، میری ٹینشن اور بھی بڑھ رہی ہے۔ زارون نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے نرمی سے دیکھا۔ چپ، بالکل ٹینشن نہیں لینی، تمہاری صحت پر اثر ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تمہیں پتہ ہے میں نے بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو سب کو بتا دوں گا۔ جب بچہ میرے ہاتھ میں ہوگا تب اگر میں سچ بتاتا تو سب کچھ اور بگڑ جاتا۔ زینت آنٹی تو ویسے بھی ہر بات میں ٹانگ اڑاتی ہیں، اسی لیے میں نے آج ان کے منہ پر سب کچھ صاف کر دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دھیرے سے بولا، رب کا شکر ہے میرا اپنا بزنس ہے، فلیٹ ہے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، وہیں رہیں گے سکون سے۔ لبنہ ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن آپ کے بابا، آپ جانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ تو کبھی… زارون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرے بابا؟ وہ میرے کسی معاملے میں کبھی شامل ہوئے ہیں؟ زیرو ہیں وہ۔ میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ ان کے فیصلوں کو مانا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس بچے کو لے کر اتنا حساس کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی وہ محرومی جھیلے جو میں نے جھیلی۔ اس کا لہجہ اب نم ہو چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو خود پیار دوں، اسے وہ خوشی دوں جو میں نے کبھی اپنی ماں سے نہیں پائی، جو کبھی باپ نے مجھے نہیں دی۔ لبنہ کی نظریں جھک گئیں، وہ خاموشی سے اس کے جذبات کو سن رہی تھی۔ زارون نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولی، میں تم سے بھی بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں چھوڑ کر لندن چلا گیا، تمہاری حالت کا، تمہاری تنہائی کا کوئی احساس نہیں تھا مجھے۔ وہ کھڑا ہوا، قدم آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھے۔ میرے لیے وہ سب ایک کھیل تھا، مذاق۔ نکاح بھی صرف تمہارے کہنے پر کیا تھا، ورنہ نیت تو صرف تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دینے کی تھی۔ لبنہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ زارون کے قدم رکے، لیکن کہتے ہیں نا
جب رب چاہے تو وہ انسان کو کسی حال میں بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ شاید رب نے مجھے تمہارے ذریعے سدھارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس رکا اور آہستہ سے بولا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لبنہ کی نظریں اس کی پشت پر جمی رہیں، خاموش، الجھی ہوئی اور کہیں نہ کہیں ٹوٹتی ہوئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ آہستہ قدموں سے دادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ نور جہاں بیگم جاگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھوں میں سکون واضح تھا۔ زارون مسکرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے بھی خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی زارون، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے پوتے کا ہے۔ ان کی آواز میں شفقت اور اعتماد تھا۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولی تھی۔ زارون نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وہ بولتی گئی۔ جس طرح تو اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر میرے وارڈ میں لے کر آیا تھا، جس طرح اس کے لیے بے چین ہوا تھا اور جس انداز سے تم اس کی خدمت کر رہے ہو، بیٹا، ماں دادی سب سمجھ لیتی ہیں۔ مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ وہ بچی تمہاری بیوی ہے اور وہ بچہ تمہارا اپنا ہے۔ زارون نے نظریں جھکا لیں، آواز دھیمی اور بوجھل تھی۔ دادی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے اس گناہ کو کیسے دھوؤں۔ میں دل سے شرمندہ ہوں۔ نور جہاں بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا پتر، میرا لاڈلا، تم نے جو کیا بہت برا تھا، لیکن تم نے اپنی غلطی کو مانا اور اس کی تلافی کی۔ تم نے اس بچی کا ساتھ دیا، اس کی حفاظت کی، اسے سچائی کا درجہ دیا۔ بیٹا، یہی کافی ہے۔ رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور مجھے یقین ہے وہ لڑکی بھی تمہیں معاف کر دے گی۔ بس اب تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں صحت مند اولاد عطا کرے۔ زارون خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، دادی، میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، طریقے سے، جیسے سنت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کو بتاؤں کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے فخر سے اپنانا چاہ رہا ہوں۔ نور جہاں بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ شاباش پتر، یہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ زارون نے ایک لمحہ توقف کے بعد دھیمے انداز میں سوال کیا، لیکن دادی، بابا، ان کا کیا کروں گا؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے، وہ کبھی لبنہ کو قبول نہیں کریں گے۔ نور جہاں بیگم نے گہری سانس لی۔ بیٹا، سب کچھ ایک دن نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، مگر سچ آخر میں جیتتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے نیت کرو گے تو رب سب کے دل بدل دے گا۔ بس تم اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہو۔ زارون نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑا جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ میں ان سے کچھ نہیں چاہتا دادی، بس یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اپنے بچے کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہاں رہا تو اسے صرف نفرت اور تنگ نظری ملے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ وہ زخم دے جو میں نے لیے ہیں۔ نور جہاں بیگم نے اس کی طرف سر ہلایا۔ جا پتر، اگر یہی بہتر ہے تو جا، لیکن دل میں ملال نہ رکھنا، سب کچھ رب کے حوالے کر دے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ ایک فیصلہ، ایک بدلتا وقت اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ 2 مہینے بعد ہسپتال کے باہر رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر زارون خانزادہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کوریڈور کے سفید دیوار سے ٹیک لگائے بے جان سا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی، چہرے پر اضطراب اور دل میں بے چینی تھی۔ اندر آپریشن تھیٹر میں لبنہ کی ڈیلیوری جاری تھی۔ وہ لڑکی جس نے 3 مہینے اس کے ساتھ صرف تکلیفیں اٹھائیں، اب اس کی اولاد کو جنم دینے جا رہی تھی۔ زارون کی نظریں آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ دادی کے کہے گئے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ تمہاری بیوی تمہارے بچے کو جنم دے رہی ہے، اسے اپنی محبت سے بھر دینا۔ اگر وہ بچ نہ پائی تو تم کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے قدم تھر تھر کانپ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں بس دعا مانگ رہا تھا، یا رب، بس میرا بچہ صحیح سلامت ہو، اور لبنہ میری بیوی، میری مجرم نہیں، میری سانس ہے، اسے کچھ نہ ہو، اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلا، ایک نرس باہر نکلی اور اس کے پیچھے ڈاکٹر نمودار ہوئی۔
ڈاکٹر کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ننھا وجود رویا، زارون کے دل کی ساری دنیا کانپ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بچے کو اس کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ زارون نے ہولے سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور جب اس کا بچہ اس کی باہوں میں آیا تو وہ بس پلکیں موند کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ چند لمحے وہ اسے بس دیکھتا رہا۔ ننھا سا معصوم سا چہرہ، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا خون، اس کا وارث۔ پھر بے اختیار وہ بچہ سینے سے لگا کر رو پڑا۔ شکریہ رب۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، لبنہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہو۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جب ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دروازے کی طرف لپکا۔ کمرے میں لبنہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی معصوم چمک تھی جو کبھی زارون نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ماتھا چوما، پھر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو لبنہ، میں بہت نادم ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت مجھے یوں جھنجھوڑے گا۔ تم میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت مکمل زندگی۔ پلیز لبنہ، مجھے معاف کر دو۔ لبنہ نے دھیرے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی مگر لہجہ پرسکون تھا۔ زارون، کون ماں اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنے بچے کی زندگی تباہ کرتی ہے؟ میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے میرے پاؤں پر تیل لگایا تھا، جب تم نے مجھے اپنی بیوی کہا تھا۔ میں اس لمحے ہی پگھل گئی تھی، صرف اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تم میرے بچے کے باپ ہو اور میری زندگی کے سب سے خاص انسان۔ زارون کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ لبنہ نے بھی کمزور ہاتھوں سے اسے تھاما۔ وہ لمحہ خاموش تھا مگر دلوں کے بیچ بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، تکلیف سے، جدائی سے، نفرت سے نکل کر محبت اور پشیمانی کے لمس میں لپٹا، مکمل اور خوبصورت منظر۔